फाड़नी इजलास की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देकर स्पीकर अयाज सादिक बार बार तनबीह करने की कोशिश करते रहे। बोले ऐवान में कागज फाड़कर फेंकने का सिलसिला बंद करें। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन लूं। अपोजिशन अरकान सुनी अनसुनी करते रहे। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हुकूमती ऑर्डिनेंसेस पर एतराज। उमर अयूब ने कहा, ये अपने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को रेट दे रहे हैं। हम तो पहले ही कर्जई हैं, ऊपर से ये अपनी जेबें भर लें तो पीछे क्या रहेगा। यहां मौजूद किसी ने ऑर्डिनेंस पढ़ा ही नहीं। नवीद कमर निजकारी कमीशन में रह चुके हैं, क्या वो इन तरामीम की हिमायत करेंगे। ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए लाए गए हैं। जो लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं उनकी तस्वीर ले लें, तारीख उन्हें याद रखेगी। असद कैसर का अपोजिशन को वक्त न देने पर एतराज। स्पीकर से कहा, शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर 2-2 घंटे की तकारीर करते थे, हमें मौका नहीं दिया जा रहा। जिस तरह बिल लाए जा रहे हैं हम मजम्मत करते हैं। हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हुआ करें, 25 करोड़ अवाम का सोचें। आजम नजीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब। बोले, तस्वीर उनकी लें जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया वो आगे नहीं चलने दे रहे। नारे लगाने से मुल्क नहीं चलेगा, आपको अपने दामन में भी देखना चाहिए। ये ऑर्डिनेंस बिलों में तब्दील हो गए और कायमा कमेटियों को जा रहे हैं। जहां काबिल एतराज चीज हुई हम खुद निकालेंगे। अब मफाहमत नहीं मजामत होगी, ये जंग लंबी है, कारकुन तैयार रहें। अपोजिशन रहनुमाओं का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, ये हाउस इलेक्टेड नहीं रहा, कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी की गई। ये पार्लियामान नहीं, जियाउल हक की मजलिस शूरा बन चुकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि ऐवान में कानून साजी की इब्तिदा कानून तोड़कर की गई। गैर कानूनी तरीके से बिल पास किए गए। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, वो नाकाम रहा। उमर अयूब का कहना था कि ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं। वज़ीर कानून के मुताबिक IMF आया हुआ है, ये उसके लिए है। क्रिमिनल लॉ समेत मुतादिद निजकारी मामलात का IMF से क्या ताल्लुक है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। एक मुल्क दुश्मन जमात IMF डील खत्म कराने पर तुली हुई है। वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं, ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया कि PTI वाले एजेंडे पर कारबंद हो। आज IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के सामने एहतजाज। क्या पाकिस्तान को कर्ज न दें। $6000 की जूती पहनकर कहते हैं कि पाकिस्तान को इमदाद न दें। ये मुल्क दुश्मनी बानी चेयरमैन PTI के इमाम पर हो रही है। मुल्क दुश्मनी की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज। PIA और दीगर इदारों की निजकारी पर प्लान तलब। IMF को बैंक्स और हुकूमत के दरमियान कर्ज पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA निजकारी के लिए बैंक्स के साथ 12% शरह सूद पर टर्म शीट माहिदा होगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FPR के वक्त के साथ मुज़ाकरात होंगे। तवानाई का गर्दशी कर्ज कम करने, एडजस्टमेंट पर वक्त और टैरिफ बढ़ाने पर बातचीत होगी। मालियाती खसारा काबू करने, आइंदा वफाकी बजट के लिए स्ट्रेटेजी पर भी गौर किया जाएगा। डोमेस्टिक फाइनेंसिंग, हुकूमती गारंटीज समेत हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अखराजात पर ब्रीफिंग होगी। सेनेट की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इसाकदार, तलाल चौधरी और वलीद इकबाल के कागजात नामजदगी जमा। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सेनेट उम्मीदवारों के नाम फाइनल। फैसल जावेद, इरफान सलीम, मिर्जा आफरीदी, शफकत अयाज शामिल। मुराद सईद, आजम सवाती और काजी अनवर उम्मीदवार होंगे। MTM की जानिब से फरोग नसीम, शबीर कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी, आमिर चिश्ती और हुमायूं उस्मान फाइनल। पीपल्स पार्टी का एनी मरी, रुबेरा कायम खानी, आदिल दामरा, जावेद नायाब और सरफराज जतोई पर गौर। बैरिस्टर जमीर, मुंजमिल कोहली और लाल चंद कुरानी के नामों पर मुशावरत। उम्मीदवारों को वजीर आला हाउस बुला लिया गया, फैसला मुशावरत से होगा।
لاہور میں امیر بلاج ٹیپو کو قتل کرنے والے سرغنہ کی شناخت ہو گئی۔ ملزم بلاول قتل کے اگلے روز سیالکوٹ ایئرپورٹ سے دبئی فرار ہوا۔ بلاول نے شادی میں شرکت کے لیے کرائے پر گاڑی حاصل کی۔ پولیس نے گاڑی اور ڈرائیور نعمان کو حراست میں لے لیا۔ لاہور پولیس نے بلاول کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا۔ ملزم بلاول نامزد ملزم تیفی بٹ کے برادرت نسبتی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں رمضان المبارک کے پہلے جمعے پر اجتماعات مساجد میں نمازیوں کا رش رہا۔ علماء اور علماء کرام نے اپنے خطبات میں رمضان کے مقدس مہینے پر روشنی ڈالی۔ روزہ داروں نے کہا کہ روزہ ہمارے لیے بخشش اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، صبر و استقامت اور تقویٰ کا درس بھی دیتا ہے۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ مساجد کے باہر نمازیوں نے خیرات اور افطار کے پیکٹ بھی تقسیم کیے۔ اور پی ایس ایل حتمی مرحلے کی جانب گامزن۔ آج ایلیمینیٹر 1 کا پہلا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ ہارنے والی ٹیم کا ایونٹ میں سفر تمام ہو جائے گا۔ جیتنے والی ٹیم پشاور زلمی کا مقابلہ کرے گی۔ سلطانز کوالیفائر میں زلمی کو ہرا کر پی ایس ایل فائنل میں پہنچ چکے۔ سلطانز نے چوتھی مرتبہ فائنل میں کوالیفائی کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی کڑی مانیٹرنگ کا حکم۔ مریم نواز کہتی ہیں روڈ پروجیکٹ میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اے ڈی پی جاری ترقیاتی پروگرام روڈ بحالی اور تعمیر و مرمت کے لیے فنڈز کی بھی منظوری دی گئی۔ پنجاب بھر میں عمدہ اور پائیدار سڑکیں بنائیں گے۔ مریم نواز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے۔ ہر سڑک کی لین مارکنگ بھی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بہاڑی ملتان سمیت 5 ایکسپریس وے پر کام جلد شروع کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ سالم انٹرچینج تا سرگودا پروجیکٹ کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وفاقی حکومت نے ایئرپورٹس کی نجکاری کا عمل تیز کر دیا۔ پہلے مرحلے میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری کی جائے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہوائی اڈوں کی نجکاری سے متعلق اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا۔ پہلے مرحلے میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹس کی نجکاری کی جائے گی۔ تفصیلات جان لیتے رانا خالد سے۔ جی خالد بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ وفاقی حکومت قیام کے بعد ایئرپورٹس کی نجکاری کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹس کی نجکاری کی جائے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہوائی اڈوں کی نجکاری سے متعلق اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر مستوى بندی، ترقی، خصوصی اقدامات، وزیر قانون انصاف اور انسانی حقوق اور سیکرٹریز کے مختلف افسران نے اس اجلاس میں شرکت کی، جبکہ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے کنٹری ڈائریکٹر کی ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے منصوبے پر اب تک ہونے والی پیش رفت پر مکمل بریفنگ دی گئی، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ سرمایہ کاروں کے ساتھ مسلسل رابطے کی متعدد کوششوں کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ کنٹری ڈائریکٹر آئی ایف ایس کی کمیٹی کو آگاہی کرنے کا یہ بھی کہنا تھا کہ نئی سیاسی حکومت کے بعد سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ قطر، متحدہ عرب امارات، جرمنی، ترکی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا خالد۔ امیر بلاج ٹیپو قتل کیس میں اہم پیش رفت، واقعے کی کڑی سے کڑی ملنے لگی۔ پولیس کے مطابق امیر بلاج کو قتل کرنے والی ٹیم کے سرغنہ کی شناخت کر دی گئی۔ بلاول نامی سرغنہ قتل کے اگلے ہی روز سیالکوٹ ایئرپورٹ سے دبئی فرار ہوا۔ امیر بلاج کو قتل کرنے والی ٹیم کے سرغنہ کی شناخت کر لی گئی ہے۔ بلاول نامی سرغنہ قتل کے اگلے روز سیالکوٹ ایئرپورٹ سے دبئی فرار ہوا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے سرفراز احمد۔ جی سرفراز، مزید کیا پیش رفت ہوئی اس میں؟ دیکھیں، امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور انویسٹیگیشن پولیس کے مطابق بلاج کو قتل کرنے والی ٹیم کے سرغنہ کی شناخت کر لی گئی ہے اور بلاول ہے اس کا نام، اور شادی میں شرکت کے لیے رینٹ کی کار کرائے پر لے کر جو ہے یہ پہنچا تھا اور بلاول قتل کے اگلے روز ہی سیالکوٹ ایئرپورٹ سے جو ہے وہ دبئی فرار ہوا ہے۔ تاہم ہر دن گزرنے کے ساتھ ہی اس کیس میں نئے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سرفراز۔ تو پاکستانی شائقین کے لیے بڑی خبر، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی دبئی میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ کے سربراہان سے ملاقات۔ تینوں ممالک کے درمیان ٹرائنگولر سیریز کے معاملات طے پا گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ چیمپئنز ٹرافی بھی آئندہ سال فروری میں پاکستان میں ہوگی۔ پاکستانی شائقین کے لیے اب بڑی خبر ہے کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی دبئی میں جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے
سربراہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تینوں ممالک کے درمیان ٹرائنگولر سیریز کے معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دے دی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال فروری میں پاکستان میں ہی ہوگی. ملاقات میں پاکستان میں فروری میں 3 ملکی کرکٹ ٹورنامنٹ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. ٹرائی سیریز ٹورنامنٹ پاکستان، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کھیلیں گے. ملاقات میں ٹرائی سیریز کرکٹ ٹورنامنٹ پاکستان میں کرانے کے معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے.